بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی فرمایا ہے، مشہور شعر ہے ان کا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ہے نا مشہور شعر، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ مشہور شعر ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ازل میں تو حضور کا وجود نہیں تھا بظاہر، بعض حضرات کے مطابق، تو یہ چراغ مصطفی ایک استعارہ ہے یا نہیں؟ یہ کس چیز کا استعارہ ہے؟ چراغ مصطفی حق کا استعارہ ہے۔ چراغ مصطفی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ ہدایت ہے اس کا استعارہ ہے۔ آدم بھی چراغ مصطفی ہے، نوح بھی چراغ مصطفی ہے، ابراہیم بھی چراغ مصطفی ہے، موسیٰ بھی چراغ مصطفی ہے، عیسیٰ بھی چراغ مصطفی ہے، خود حضور کا وجود بھی چراغ مصطفی ہے، اور حضور کے بعد جن کو الرسول نے کہہ دیا منی، وہ سب چراغ مصطفی۔ ازل سے ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ اب پہچاننا ہوگا رسول کی باتوں کو کون کون رد کر رہا ہے، اس کا تعلق شرار بو لہبی سے ہوگا۔ جو بھی جہاں بھی رسول کو آج اس دور میں یا کسی بھی دور میں، آنے والے زمانے میں، کسی بھی زمانے میں، گزشتہ ہو یا حال یا آئندہ، رسول کو رد کرنے والا شرار بو لہبی تو ہو سکتا ہے، اس کا کوئی دور دور تک رشتہ چراغ مصطفی سے نہیں ہو سکتا۔ اور ایک قرأت اور ہے تاریخ کی، دیکھیے تاریخی قرأتیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک قرأت ہے، یہ دو مصروں میں یہ ایک پوری قرأت ہے تاریخ کی، ہزاروں لاکھوں صفحات پر پھیلی ہوئی آدم سے لے کے اس وقت تک کی تاریخ کی ایک خاص قرأت ہے جو اقبال کے اس شعر میں ہے۔ دانشور حضرات ہیں وہ یہاں لفظ قرأت کے معنی سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں، اور ایک قرأت اور ہے، اور وہ یہ ہے، کسے خبر تھی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ یہ بھی ایک قرأت ہے، یہ بھی ایک قرأت ہے تاریخ کی، دو مصروں میں تاریخ کی ایک قرأت ہے کہ حضور علیہ السلام سے ایک دین لیا اور پھر اس دین میں سے اس کی روح ہی کو جدا کر دیا، اور اس کا مقصد انسانوں کی تربیت نہیں رہا، نفوس کا تزکیہ نہیں رہا، خدا کی بندگی نہیں رہا، رسول اللہ کی اطاعت نہیں رہا، اس کا بس ایک مقصد رہا، وسعت بخشنا سلطنت کو، حکومت کو، ریاست اور حکومت، یعنی سب کچھ گویا کہ ریاست اور حکومت ہے، سب کچھ ریاست اور حکومت ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا میں دیکھ لیجیے جہاں جہاں صرف حکومت اور ریاست کے لیے لوگوں نے لشکر کشی کی، آج وہاں سب کچھ ہے مگر اسلام نہیں ہے۔ اور دنیا کے بعض بڑے ممالک ایسے ہیں جہاں لشکر کشی نہیں کی گئی، روحانی سفیروں نے، صوفیاء نے، علماء نے، فقہاء نے جا کے جہاں تبلیغ کی، وہاں آج کس طرح اسلام پنپ رہا ہے۔
ملیشیا میں، ملیشیا چھوٹا ملک تو نہیں ہے آج، ملیشیا ایک ملک ہے، اس پر کس نے لشکر کشی کی تھی؟ کوئی لشکر لے کے گیا تھا؟ کوئی فوج کشی ہوئی؟ یہ پورا ایک گویا کہ اتنا بڑا علاقہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ اس کے معنی بہت صاف ہیں کہ اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، اسلام پھیلتا ہے یا علم کی روشنی میں یا کردار کی قوت سے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس نے آغوش پیغمبر میں آنکھیں کھولی۔ ایک بڑا اچھا جملہ ہے، آپ کے اس ملک کے بہت عظیم الشان عالم حضرت علامہ بزرگوار مفسر قرآن ابھی زندہ ہیں، پروردگار اس قوم کو ان کی قدردانی کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب، انہوں نے ابھی اسی سفر میں عنایت فرمائی اپنی ایک عربی کتاب علی امام، اور اس میں عربی میں کتاب ہے، شروعی میں ایک جملہ ہے، کیا حسین جملہ ہے، کہا کہ علی نے آغوش پیمبر میں آنکھیں کھولی اور پیمبر نے آغوش علی میں آنکھیں بند کی۔ خدا جزائے خیر دے اس عالم بزرگوار کو، خدا جزائے خیر دے، خدا عمر خضر عطا فرمائے۔ دو فقروں میں کیا عظیم تاریخ سمو دی ہے، دو کرداروں کو کس طریقے سے پیش کیا ہے۔ علی نے آغوش پیغمبر میں آنکھیں کھولی اور پیغمبر نے آغوش علی میں آنکھیں بند کی۔ تو اسلام کے اسرار ملیں گے تو یا نبی سے ملیں گے یا علی سے ملیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں، بعض چیزیں ہمارے ہاں ریڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ بنو امیہ کے خلاف نہیں سن سکتے، ہم آل رسول کے خلاف نہیں سن سکتے۔ آپ بنو امیہ کے خلاف نہیں سن سکتے، نہ سنیں، ہمیں کون سا شوق ہے اپنی گفتگو ضائع کرنے کا؟ ہماری گفتگو کے ملائکہ مشتاق ہوتے ہیں۔ آپ تو ہمارے مخاطبین کے صف میں ہیں ہی نہیں۔ جب ہم فضائل محمد و آل محمد پاتے ہیں، عرش سے ملائکہ فرش پر آتے ہیں۔ آپ کو نظر نہ آتے ہوں ملائکہ، آپ کی بے بصیرتی ہمیں ان آنکھوں سے بھی نظر آتے ہیں۔ نفس کی تربیت کیجئے، خودی کو خدا نہ بنائیے، اپنی بیمار خودی کو، اپنی ورم شدہ خودی کو خدا نہ بنائیے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ کہا گیا ہے، اپنی ہوائے نفس کو معبود نہ بناؤ، ہوائے نفس کو معبود نہ بناؤ، اپنی انانیت کو اتنا نہ بڑھا لو کہ خدا سے ٹکرا جائے۔ خدا کہتا ہے کہ رسول
تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب، سورہ مبارکہ احزاب، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ اور کس کے لیے؟ آگے وضاحت ہے، تمہیں دنیا چاہیے تو رسول اسوہ حسنہ تمہارے لیے نہیں ہے ہوگا۔ حکومت چاہیے، تخت چاہیے، تاج چاہیے، تمہیں خزانہ چاہیے، تمہیں باغ چاہیے، تمہیں غصب کرنے کی عادت ہو، تمہیں قتل و غارت کی عادت ہو، اس کے لیے رسول تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ تمہیں نفس پرستی کرنی ہو تو رسول تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے رسول اسوہ حسنہ ہے جس کی طلب بس اللہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، شاہ دردیس کی بارگاہ میں گفتگو ہو رہی ہے، یہاں اہل اللہ کی گفتگو نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ جو ارباب معرفت ہیں، جو ارباب سیر و سلوک ہیں، حقیقتاً جو صاحبان اخلاق الہیہ ہیں، جن کی قد و کاوش، جد و جہد یہ ہے دن رات، قدم بقدم، اور صرف قدم بقدم نہیں، نفس بنفس، کہ ان کی طلب بس اللہ ہے، ان کے لیے نمونہ عمل رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا یہ مقید ہے آیت کہ جب تک رسول زندہ ہیں اسی وقت تک؟ نہیں، زندہ بھی نہیں، اور مقید کر لیجئے، جب تک رسول کو مرض موت لاحق نہ ہو بس اس وقت تک۔ مقید ہے آیت، رسول بس اس وقت تک نمونہ عمل ہیں جب تک وہ بیمار نہ پڑے، بس قیام قیامت تک، خدا کی قسم، قیام قیامت تک، چاہے 2000 سال گزر جائیں، 10,000 سال گزر جائیں، 1,00,000 سال گزر جائے، 2 لاکھ، 10 لاکھ، جتنا بھی وقت گزرے، اب نمونہ عمل خدا خواہی کے لیے صرف ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر علامہ اقبال ہی کے 2 مصرے پھر یاد آ رہے ہیں، میں لاہور میں سنا چکا ہوں لیکن اب مربوط ہے تو عرض کر رہا ہوں، صرف مصطفیٰ، صرف مصطفیٰ، صرف مصطفیٰ، صرف مصطفیٰ، کوئی نہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے بجز مصطفیٰ۔ اگر اس کے بعد کسی کو مانتے ہیں تو بس اس کو جس کو مصطفیٰ نے اپنی جان کہا ہو۔ ہم تو تحریف و انحراف سے اتنی دور ہیں کہ حاشیے پر نظر ہی نہیں ڈالتے، بس متن پر نظر رکھتے۔ اب ہم متن پر نظر رکھتے ہیں، حاشیے پر نظر ہی نہیں ڈالتے۔ بس مصطفیٰ، بس مصطفیٰ، بس مصطفیٰ، یا مصطفیٰ یا جان مصطفیٰ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ علامہ اقبال کا وہ 2 مصرع سنا دوں، کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے، کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ پورا جملہ کہہ دوں جو لاہور میں کہا تھا، حالانکہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، موضوع بالکل الگ ہے، مگر مجبور ہوں کہنے پر۔ کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ یہ خاک نائے دہر، یہ خاک و آب و
آتش کا یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. وہ قلم نہیں مراد ہے جو مصطفیٰ نے مانگا اور دیا نہیں گیا. یقیناً یہاں اقبال نے وہ قلم مراد لیا ہے جو ذات مصطفیٰ سے کبھی الگ نہیں ہوا. وہ قلم مشیت، وہ قلم قدرت، وہ قلم مشیت، وہ قلم علم الہی، وہ مراد ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. 1400 برس 1500 برس گزر گئے. کسی بنو امیہ میں سے کسی کی تلوار کسی کے سر پہ نہیں لٹک رہی ہے، اور نہ بنو ہاشم میں سے کسی کی تلوار لٹک رہی ہے. اب اس دور میں تو ضمیر کی آواز پر تعصب کی اینک اتار کے تمام مصادر کا مطالعہ کر کے حق تک پہنچا جا سکتا ہے. اور اگر اس دور میں بھی وفاداریاں ان کے ساتھ ہیں کہ جو نہ اپنی دنیا بنا سکے نہ آخرت، بھئی دنیا بنانے کے کیا معنی ہے؟ دنیا بنانے کے کیا معنی ہے؟ خدا کی قسم، اگر کوئی تنہائی میں، آنسوؤں پہ ضبط رکھیے گا، اگر کوئی تنہائی میں ذبح کیا گیا ہو، پامال کر دیا گیا ہو، اس کو دفن کر دیا گیا ہو، اور اس کے بعد اس کی قبر کے نشان بھی مٹانے کی برسوں کوششیں کی گئی ہوں، اس کے بعد بھی آج دنیا میں اس کی قبر حق کا نشان بن گئی ہو، تمام عالم سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہوں اور وہاں والے فخر سے استقبال کرتے ہوں، فخر سے زیارت کرنے کے لیے بلاتے ہوں، یہ ہے دنیا. آخرت کیا ہوگی؟ جہاں 8 دن رسول کا لال رہا، 8 دن، بس 8 دن، اس کے بعد قیامت تک کے لیے وہ شہر اس کے نام ہو گیا، آباد ہو گیا، شاداب ہو گیا. ساری دنیا سے عزت و افتخار کے ساتھ لوگ آتے ہیں، اور جہاں 40 برس یا 100 برس کسی نے حکومت کی ہو مگر وہاں کے لوگ قبر کا نشان دکھاتے ہوئے شرماتے ہوں. آپ اس قرآن پر یقین نہیں رکھتے. اگر قرآن پر یقین ہوتا تو سیرت مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ کی مخالفت نہ کرتے. کیوں؟ 1-2 مواقع پر نہیں، 1-2 بار قرآن مجید نے مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ پر پابند کیا ہے مسلمان کو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ غلط پڑھ لیں آپ لوگ. کیا ہے بھائی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہاں بھی قل ہے. یہ بھی غور کیجئے قرآن مجید میں اتنی بار بار قل 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 کیوں آیا، اور رسول اللہ نے اس قل کو حذف کر کے صرف آیت کیوں نہیں سنائی، قل کے ساتھ پیغام سنایا. اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ میں ایک حرف بھی کم نہیں کرتا، اور جو کہتا ہوں وہی کہتا ہوں جو ادھر سے نازل ہوتا ہے، تاکہ کل تم یہ نہ کہنا کہ اپنی اطاعت ہم پر خود فرض کر دی مصطفیٰ نے، اپنی بات منوانے کے لیے کہہ دیا مصطفیٰ نے. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے مصطفیٰ، کہہ دے میرے حبیب، کہہ دے اے پیغمبر، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. کس کی پیروی؟ رسول کی پیروی. رسول کی پیروی ایسے ہی ہوگی کہ آپ کہیں گے حدیث سورس نہیں ہے شریعت کے لیے، حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بس اپنی چنی ہوئی حدیثیں جو نہ جانے آپ کے کون سے سلسلوں سے آپ تک پہنچی ہیں،
جن سلسلوں میں رسول کے مخلص اصحاب ہوں یا نہ ہو، قاتلان حسین ضرور ہیں۔ وہ سلسلہ سند درست ہے آپ کے ہاں، وہ سلسلہ سند صحیح ہے جس میں قاتلان حسین موجود ہیں، لیکن وہ سلسلہ سند درست نہیں ہے جس میں عاشقان آل رسول ہیں۔ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ وہ فلاں شخص ہے، اس سے عشق علی کی بو آتی ہے جو مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ راوی جو عشق علی جس سے مترشح ہو وہ ضعیف ہے، وہ راوی جس کے ہاتھ، آستین، دامن لتھڑے ہوئے ہوں خون اہل بیت میں وہ ثقہ ہے، وہ قابل اعتماد ہے۔ کون سا ہے یہ اسلام؟ کون سی یہ وفا ہے محمد سے؟ کون سی یہ وفا ہے؟ بار بار قرآن کہتا ہے اگر مجھ سے محبت ہے تو پیروی کرو مصطفیٰ کی۔ کیسے پیروی ہوگی؟ حدیث کو رد کر کے، حدیث کو رد کر کے۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آج پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا کہیں، کیونکہ یہ میری بنیادی فکر میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو نازل ہی اس صنعت کے ساتھ کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والا مصطفیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے۔ خدا کی قسم بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن پڑھیے، یہ قرآن مجید بے نیاز نہیں ہو سکتے آپ مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ اور کلام مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ سے۔